اور جو دنیا دار، دیکھیں ایک مال ہے دیندار کے پاس، خدا کے واسطے فرق سمجھیں، ایک ہے دنیا دار کے پاس، اس کا مال کہاں خرچہ ہوگا؟ اس کا مال جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، فارم ہاؤس جنگل میں بک کرایا، بس آگے بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے، علاقہ بھی نہیں بتاؤں گا، بس پوچھ لینا، ایک ہی بات بتا دوں گا، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، یہاں ان کا مال خرچہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جس کا مال ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، خاندان کے مسکین پہلے ان پر ان کا حق ہے، اس کے بعد جس کا مال مسجد اور مدرسے میں خرچہ ہو، طلباء، حضرت آپ نے سنا نا حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی طاقتیں دین مٹانے کے لیے خرچہ کر رہی ہیں، اللہ نے جن کو مال دیا سانپ بن کر بیٹھے ہوئے، ان پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے۔ یہی حیات المسلمین میں لکھا ہے کہ جو سونا چاندی رکھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کے سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی قیامت کے دن دوزخ میں، اس کو گرم کر کے پیشانی پر، کندھے پر، پشت پر لگائی جائیں گی۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں وجہ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمتیں تلاش ہم نہیں کرتے، لیکن دل میں آتا ہے کہ مالدار کے پاس جو کوئی مسکین آتا ہے نا تو ان کا ایسا پیشانی ایسے ہو جاتی ہے، تختی داغی جائے گی، وہ ٹھنڈی ہوگی دوبارہ گرم کر کے داغا جائے گا۔ اور جن کے لیے کر رہے ہیں مال جمع، خدا کی قسم ایک نیکی بھی نہیں دے سکتے، جن کے لیے زکوٰۃ صدقات اور وراثت نہیں دیتے، پھر کندھے کو ایسا کرے گا، فرمایا یہاں داغا جائے گا، پھر پشت دکھا کر چلا جائے گا، پشت کو بھی داغا جائے گا۔ یہ بھی تو پڑھیں ہم لوگ بھائی۔ اللہ بابا کی مغفرت بے حساب فرمائے، ایک ایک پیسے کا حساب، اور اس وقت پتہ نہیں تھا زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، ایک ایک دوائی، ایک ایک ٹافی کا حساب کتاب، خود حضرت کے بعد پتہ چلا کس طرح زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، 6 دن دکان بند کر کے۔ اچھا بابا حساب کر کے اور پھر زکوٰۃ نکلی، فرض کرو ایک مثال ہے 1 لاکھ روپے، پھر بابا فرماتے تھے 12 مہینے جو ہم نے عیاشیاں کی، جو نہیں عیاشیاں کیا کرتے تھے ہمیں پتہ ہے الحمدللہ، کوئی عیاشی نہیں، اگر یہ نہ کرتے تو چلو بڑھاؤ اس کے اندر، زکوٰۃ بڑھا دی بابا نے، 50,000 بڑھا دی۔ اس کے بعد فرماتے تھے بابا کہ دیکھو بھائی یہ تو قرضہ ہے 2.5% یہ تو دینا ہی، یہ قرضہ ہے، یہ صدقات بھی تو دو، بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ مشکل کو آسان کرتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، پر یہ بھی تو نکالو۔ اس لیے بیلنس کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں صرف یہ بتاؤں پھر وہ نہ بتاؤں، پھر کل کو پتہ چلا وقت ہی نہیں رہا، اس لیے اتنا بتا دیا کافی نہیں ہے، بہت ہے اس میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے پاس کوئی عمل نہیں، اگر اللہ نے پوچھا کہ اشرف علی تم کیا لائے ہو تو میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ تعالیٰ حیات المسلمین لایا ہوں، اگر آپ اس کو قبول فرما لیں یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ حیات المسلمین باب لکھے ہوئے ہیں، اللہ کرے گھر گھر میں پڑھی جائے یہ کتاب، آسان، کوئی مشکل عربی کے الفاظ وغیرہ کچھ بھی نہیں، آسان اردو میں، زکوٰۃ، نماز، خیرات، اخلاص، ریا، سب پر تھوڑا قرآن پاک کی آیتیں کچھ اور کچھ احادیث مبارکہ، بولتے بھی ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کیا کریں جناب، وقت دینا چاہیے نا۔ فرمایا اس زمانے میں وہ مال مومن کی ڈھال ہے، یعنی اس کو بددینی سے بچاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے پاس یہ اشرفیاں نہ ہوتی تو یہ بڑے لوگ ہماری صافی یعنی کپڑا بنا لیتے، ایسا یہ یعنی ذلیل اور خوار سمجھتے، اور ذلت سے بعض دفعہ دین کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ اب مال کے سبب ہماری عزت کرتے ہیں اور عزت کا سبب ہمارے دین محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے شخص کے ہاتھ میں کچھ روپیہ پیسہ ہو اس کی درستی کرتا رہے، یعنی اس کو بڑھاتا رہے، یا کم از کم اس کو برباد نہ کرے، کیونکہ ایسا زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس میں محتاج ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دین ہی پر ہاتھ صاف کرتا ہے، جیسا ڈھال ہونے کے مطلب میں بھی ابھی گزرا۔ یہ بھی فرمایا کہ حلال مال فضول خرچی کو برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اکثر وہ اتنا ہوتا ہی نہیں کہ اس کو بے موقع اڑایا جائے اور پھر بھی ختم نہ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کر ضرورت میں خرچ کریں تاکہ جلدی ختم ہونے میں پریشانی نہ ہو۔ جناب بھائی کچھ فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ کیسے کیسے مضامین آج کل اللہ بیان کروا رہے ہیں بھائی۔ کبھی کبھی ایسا مضمون بیان ہوتا ہے کہ دوسرے دن پتہ چلا ای میل موجود، میسج رات میں موجود۔ ابھی اسراف پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرائے ہیں 2، تو کئی لوگوں نے اور کئی خواتین نے لکھا کہ آنکھیں کھل گئیں، جس کو ہم اسراف نہیں سمجھتے تھے وہ اسراف نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اس پہ تھوڑا اور مضمون اور بھی ہے، اور بات یہ ہے کہ جب تک مشورہ نہیں کرے گا جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور پھر آگے اسی طرح راستہ اس کا گڑبڑ کی طرف جاتا جائے گا۔
حدیث پاک نمبر 5 حضرت انس اور ابو امامہ اور ابن عباس اور حضرت علی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مجموعاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ بیچ کی چال چلنا یعنی نہ کنجوسی کرے اور نہ فضول اڑائے، بلکہ سوچ سمجھ کر، سنبھال کر، ہاتھ روک کر، کفایت شعاری اور انتظام اور اعتدال کے ساتھ ضرورت کے موقعوں پر صرف کرے تو اس طرح خرچ کرنا آدھی کمائی ہے. سن رہے آپ؟ آدھی کمائی ہے. ہمارے پہلے حدیث پاک پوری کر لوں، پہلے یہ ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مشورہ. اور جو شخص خرچ کرنے میں اس طرح بیچ کی چال چلے گا وہ محتاج نہیں ہوتا اور فضول اڑانے میں زیادہ مال بھی نہیں رہتا، زیادہ مال بھی باقی نہیں رہتا. 2-3 ایسے واقعات آئے ہیں جس میں حضرت کے وقت میں 1 یا 2 واقعے اس وقت میں تھے اور اتنے برس میں 1 واقعہ ہے. سب کا حال تو پتہ نہیں چل سکتا نا. 2 وہ لوگ تھے، 3 لوگ وہ جنہوں نے کہا ہمارے والدہ کو ہمارے والد نے مارا. ایسے کیسے مارا بھائی؟ کا والد صاحب جو ہے وہ مہمان نواز تھے. یہ تو اچھی بات ہے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان وسیع، سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دسترخوان وسیع اور سب اللہ والوں کا دسترخوان وسیع. یہ تو اس میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کتاب اوپر لکھ لینا، جب بھی جانا وہ لے لیں. کوئی آپ پابندی تو ہے نہیں کہ اسی وقت جانا ہے. اوپر ہاں بس ٹھیک ہے. تو نکاح مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ کہ اللہ نے پیسے دیے تھے لیکن کبھی ماسی رکھ کر نہیں دی والدہ کو. جو کام کرنا ہے والدہ نے کرنا ہے. 50-50 30-30 لوگوں کا کھانا اور بار بار ہر کچھ دن کے بعد دعوت، ہر کچھ، اور پھر گنجائش بھی نہیں. پھر ڈانٹ پڑتی تھی والدہ پر، کیا بنایا اتنا، کیسے زیادہ بنا لیا. یہ اعتدال نہیں ہے نا. جو اصلاح یزکیم فرض ہے وہ ہم اصلاح نہیں کراتے. صحت کے معاملے میں فزیشین بھی ہمارا دوست ہوگا، 2-3 سرجن بھی ہمارے تعلق والے ہوں گے. ٹھیک اسی طرح دین پر ایک فزیشین چاہیے، ایک سرجن چاہیے. فزیشین مفتی صاحب اور سرجن شیخ جو ہمارے کانٹ چھانٹ کرتا رہے، ہمارے گناہوں کے کانٹے نکالنے کے لیے ہمیں مشورہ دیتا رہے، اور مشورہ فیس بھی نہ لیں، نہ کسی سے، نہ کیش نہ کائنڈ نہیں، کیش بھی نہیں. آپ دعا دے دیں بس. یہ معاملہ لوٹ مار نہیں. لیکن آپ مشورہ ہی نہیں کرتے کیونکہ اپنی خواہشات مرتی ہیں اس میں. کس جگہ کیسے خرچہ کرنا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، خرچہ کرو بھائی. تو اب جب گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر دعوت کس چیز کی؟ لیکن وہی بس لوگ کیا کہیں گے. اس پر آپ دعا کریں. 8 صفحات ہیں، اللہ اس کو بھی بیان کرا دے. سارا مصیبت کا حل، سارا پریشانیاں، ایک جملہ، لوگ کیا کہیں گے. بس اس کے اندر آدمی گناہ میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. لوگ کیا کہیں گے ہے جی. اگر میں دین میں آگے بڑھ گیا لوگ کیا کہیں گے. اب یہ جس نے جملہ کوئی کہے کہ کہاں یار آپ دین میں پھنسے ہوئے ہو، یہ مال وہ مال یہ مال، اس کے بعد تو ففرو ہے، بھاگنے کا ہے معاملہ کہ بھئی یہ دنیا کے جراثیم ہمارے اندر بھی ڈال دے گا. پھر غیبت کے بارے میں اتنا بیان ہوا ہے، عمل کیوں نہیں؟ ایک صاحب 2-2.5 سال سے جڑے ہیں، ایک صاحب 10 سال سے جڑے ہیں. تو غیبت کا مضمون ہی ہضم نہیں ہو رہا کہ وہ غیبت سے بچ ہی نہیں رہے، حرام کام کر رہے ہیں. تو بھائی تو اس کو تو فکر کرو نا، سکون کہاں سے ملے گا؟ اس غیبت کی گناہ کی وجہ سے دنیا میں ہی لگیں گے جناب. فائدہ اس میں خرچ کے انتظام کا گر بتلا دیا گیا، اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ زیادہ تر پریشانی اور بربادی کا سبب یہی ہے کہ خرچ کا انتظام نہیں رکھا جاتا، حساب کتاب نہیں رکھا جاتا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھ میں ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر قرض لینا شروع کر دیتے ہیں، جس کے برے نتیجے بے شمار ہیں. برے نتیجے بے شمار ہیں، دنیا میں بھی جو کہ دیکھے جاتے ہیں، آخرت میں بھی. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے بارے میں، دین کے بارے میں فرمایا کہ یعنی جو کسی کا مالی حق کسی کے ذمے آتا ہو، قسم اس ذات کی کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، اگر کوئی شخص جہاد میں شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر دوبارہ شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو کر 12 شہید ہو جائے، اور اس کے ذمے کسی کا دین آتا ہو، وہ جنت میں نہ جائے گا جب تک اس کا دین ادا نہ کیا جائے. قرضہ لینا معمولی بات تھوڑی ہے. انتقال ہو گیا کوئی واپس نہ کرے، پھر
جتنا جیسے سود پر لوگ لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اب وہ سود تو ختم ہی ہونے والا ہے نا بھائی، اللہ سے اللہ نے جنگ ہے، تو اس نے اگر ٹیکنیک لڑا کر تھوڑا بہت پرافٹ لے لیا، وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا مقابلہ کرتا رہا، تو یہ حرام کام میں بڑھنے کی صلاحیت اولاد میں نہیں ہے. پھر لوگوں کے گھر بھی گئے، فیکٹری بھی گئی، گاڑی بھی گئی، اور ابا کو بددعائیں دے رہے ہیں. ضرورت کیا ہے اس چیز کی بھائی؟ قرضہ لینا آسان نہیں ہے. کاروباری ہوا بھائی، اب تو یہ حالت ہے کہ یقین کرنا جیب میں ٹھینگا بھی نہیں ہے، اور مشورہ کر رہے ہیں کہ قرضہ لے کر کاروبار شروع کروں. یار میں نے کہا اللہ کے بندے، کیپیٹل انڈا، اور آپ پلاننگ بنا رہے ہیں جو ہے وہ بزنس کی. پھر روتے ہیں آپ لوگ. اب جب پھنس گئے اب قرضے لیں گے. اسٹارٹ جس کی قرضے سے ہو اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے میرا نیٹ پروفٹ کیا ہے، کیسے قرضہ دے گا؟ پھر جو اسٹاف چاہے ایک رکھے یا اپنا ہی کچھ خرچہ ہو، اس کا کیسے نکالے گا؟ یہ ابھی اس وقت وہ موقع نہیں ہے. لیکن مشورے کی ضرورت ہی نہیں، اور مٹی میں پیسہ جا رہا ہے. بس خوش رہے آدمی، مطمئن رہے. ضرورت کیا ایسے خرچے کرنے کی؟ بعض لوگ بھائی فیکٹری اچھی بنائیں، ایک دفعہ کا خرچہ ہے، بار بار کا خرچہ تو ہے نہیں، اس چکر میں آ جاتے ہیں. ایک صاحب نے فیکٹری کے اندر اچھا کام کرنا تھا، کرائے کی فیکٹری. میں نے کہا بھائی آپ کام نہ کریں، یہ اس کی ضرورت کیا ہے مجھے آپ بتاؤ. ضرورت جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. میں چھوٹا تھا، بابا کے ایک دوست، پہاڑ کے دامن میں ان کا گھر، بڑے انجینئر، بہت بڑے مشہور انجینئر. بابا کے ساتھ جانا ہوا تو یہاں سے لے کر، ایک مثال بتا رہا ہوں، یہاں تک پل بنایا ہوا لکڑی کا مضبوط، اس کا اپنا ہی گھر، اور نیچے جالی آبشار چل رہی ہے. مطلب جو بھی ہے، صرف اتنے حصے پر اس زمانے میں اس نے اتنا خرچہ کیا. اور بھی ایسے انجینئر تھا نا، تو بڑے آرچیز اور پتہ نہیں کیا کیا. ایسے گھر سے روح قبض کرتے ہوئے گھر سے آدمی نہیں نکلے گا. روح قبض کرتے ہوئے کدھائے اتنی محنت سے، یہ لشپش، یہ ریموٹ کنٹرول، فلانا الانا، اس میں پھنسا رہے گا. اور اگر نارمل ہے، چلو بھائی اللہ نے بلایا چلو، اسی میں پھنسا رہے گا کہ آئے میں اتنے دن تو رہا نہیں جناب. تو پھر ان کا انتقال ہو گیا. اتنی مشہور کمپنی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دونوں بیٹے وہ دونوں لگے آئی ٹی میں. یہی گھر بک گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وراثت دینے میں. اچھی بات ہے، لیکن ختم ہو گیا نا سب معاملہ. اب جب سب ختم ہو گیا تو ایک صاحب اشارہ نہیں دے سکتا کیونکہ ہو سکتے سنا جائے. تو بابا گھر بنتا تھا تو بابا کے ساتھ جانا ہوتا تھا وہاں. وہ بابا ہم یہاں بیٹھیں گے تو یہاں سے یہ نظر آئے گا، یہاں بیٹھیں گے تو یہاں نظر آئے گا، یہ ہماری فلانی جگہ ہوگی، وہ فلانا چانس ہے، غم نہ ہو ان کو. ایسے کئی واقعات ہیں، میں اس لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایسا بہترین گھر اور اتنی مہنگی جگہ پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بس ہم اب یہ کریں گے، اب وہ اتنا خرچہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک دن رہنا نصیب نہیں ہوا، انتقال ہو گیا. ان کے گھر والوں کو بھی رہنا نصیب نہیں ہوا کرائے پر. اب وجہ بتاؤں گا تو اور بات میرے لیے مشکل ہو جائے گی. مطلب کوئی ایسا وہ انا والی بات نہیں، لیکن سنا سکتے ہیں کہ اچانک کیا ہو گیا، ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. ایسے اشعار میں مزہ تو آتا ہے جگہ جی لگانے کی، یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. لیکن عبرت کہاں حاصل کرتے ہیں؟ ان سب حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ مال کی آمد اور خرچ اگر شریعت کے موافق ہو تو وہ خدا تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی برائی نہیں. اور جہاں برائی آتی ہے اس صورت میں جب اس کا آمد و خرچ شریعت کے خلاف ہو. جیسے حدیثوں میں نکاح کرنے کی اور نسل بڑھانے کی تاکید بھی آئی ہے. پھر بیوی اور اولاد کو دشمن بھی فرمایا. یعنی جب آخرت سے روکیں، جلالین شریف میں بس ان سب کی ایک حالت ہے. سو خدا تعالیٰ کی نعمتیں خوب برتو مگر غلام بن کر، نہ کہ باغی بن کر. کیا جملے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن غلام بن کر، باغی بن کے نہیں.